लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। उमर खवास का अकीदा क्या था 1857 से पहले, उसको आप सुन लें। देखो यहां पर अवाम जो थी औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहाँ के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएं। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में, इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा बेटे परेशान क्यों है? वो कहा हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहां था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा लाया कहां से, ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूं। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस एक बात ये भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौकेदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौकेदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता, हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी
سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان کا باطن تو صرف رب جانتا ہے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے، خدا جانے کے کیا تم ہو. ہمیں کیا پتا، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو لوگوں، مسلمان کیسا تھا جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی، جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے، جب پردے کی پابند تھی، جب تک تمہارے گھروں میں، تمہارے قلعوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی، جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، اس وقت تک تم کامیاب تھے. آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا. کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ کس نے کہا عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ ارے عالم اگر انجینئر بن جائے، عالم اگر ڈاکٹر بن جائے، عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا؟ کیا 1857 سے پہلے ہندوستان کی کورٹ کا، عدالت کا چیف جسٹس فضل خیر آبادی کی شکل میں عالم بھی ہوتا تھا اور جج بھی ہوتا تھا؟ جب تک امت میں فرقے نہیں تھے، فضل خیر آبادی جو ہندوستان کے لیے جس نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان باہر کرنے کا فتویٰ جس فضل خیر آبادی نے دیا، وہ جج بھی تھے، عالم بھی اور حافظ قرآن بھی تھے، اور خانقاہ کے شیخ طریقت اور پیر بھی تھے. عدالت میں بیٹھ کر ظہر سے پہلے فیصلے کرتے، اذان ہوتی تو نماز ظہر پڑھاتے. ہمارے ہندوستان میں سونے کی اس چڑیا میں اس طریقے کے ہیرے جواہرات تھے. لیکن آپ کو پتا نہیں، آپ کی تاریخ بدل دی گئی ہے، آپ کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تمہاری تاریخ کیوں بدلی گئی؟ تاکہ تم کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکو کہ تمہاری تاریخ کتنی حسین ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری اثر کی سنت غور موقدہ کبھی نہیں چھوٹی. اب توجہ کرے، عمل ایسا، تکبیر اولا کبھی نہیں چھوٹی. کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ؟ مال آتا ہے نا تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو. رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی، اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے. یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا. افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی. مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ، حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں، اب یہ میرے ذمے پر نہیں. مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے. اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی. آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں. اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا. لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں. دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں. یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا. کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے. اب پتہ چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے،
یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے، پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے، لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے۔ یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے۔ ارے عربوں کا یہ عقیدہ ایسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں۔ یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ، ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا، حضور کو بلائیں اگر چاہے تو آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے آقا آؤ کی مدت تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ پر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ حضور تو حاضر و ناظر ہے، پھر بلاتے کیوں ہو؟ یا تو حاضر و ناظر ماننا چھوڑو یا بلانا چھوڑو۔ ہم کہیں گے دونوں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں حضور اگر جسمانی طور پہ بھی آ جائے تو کرم ہوگا۔ بہرحال شاہ جہاں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں، اگرچہ یہ تاریخی واقعہ ممکن ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے، لیکن ابھی ہم اس کو دلیل سے مزین بھی کریں گے قرآن اور حدیث کی، یہ تاریخی واقعے کو۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ جہاں نے کہہ تو دیا، کئی دن گزر گئے، روز دروازہ کھلتا، صبح کو دھویا جاتا، پانی پھینکا جاتا، نیا پانی بھرا جاتا، بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترے، اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضو کیا، اور حضور آئے تو حضور کو وضو کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھلی، غسل کیا، علماء کو، سادات کو، مشائخ کو اور سپاہی کو لے کر لال قلعے کے راستے سے جامع مسجد آئے، اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے، تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو۔ علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے۔ کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہ جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو۔ تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا ہے حوض پہ، تو جب حوض پر آئے تو اب بھی پانی بہ رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا اب بھی اس جگہ پہ جالی لگا دی گئی، جا کر کے دلی کی جامع مسجد دیکھ لو، آج کل سے جالی نہیں لگی، اسی دور سے لگی ہے جالی، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جالی لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، سارے علماء نے اتفاق کیا، تو یہ عوام اور خواص کا عقیدہ کب تک تھا؟ 1857 سے پہلے تک تھا، لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ہمیں لڑانا چاہا، اور یہودیوں نے عیسائیوں میں فرقے بنائے، تو انہوں نے بھی ہمارے اندر فرقے بنائے، اور پھر ہندوستان کا مسلمان فرقوں میں تقسیم ہونے لگا، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اب جو لوگ جو بھائی کہتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، لیکن ان سے کہیے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال بتاتا ہوں، ایک ماں کا اور باپ کا گھر ہے، اب باپ کے بیٹے ہیں 10، ٹھیک ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، بیٹا شادی کر کے نکل کے گیا الگ، دوسرا نکل کے گیا الگ، تیسرا نکل کے گیا الگ، چوتھا نکل کے گیا الگ، 10 کے 10 بیٹے میں سے 9 الگ الگ ہو گئے، اور ایک بیٹا ماں کے پاس اور باپ کے پاس بچا۔ اب محلے کے پنچ آتے ہیں نا، تو جو بیٹا ماں کے گھر میں رہتا اسی کو کہتے ہیں بیٹا اتحاد کر لو، اتحاد کر لو۔
अरे ये कोई बात हुई? वो क्या इत्तेहाद करने जाएगा कि वो माँ का घर छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे? इत्तेहाद की बात करना है तो जो घर छोड़ के गए हैं उनके पास जाओ और उनको कहो माँ बाप का घर छोड़ा नहीं जाता, लौट चलो माँ के घर, लौट चलो बाप के घर। ये उल्टी सियासत है, ये उल्टा ही अंदाज इत्तेहाद का। जो माँ के घर में रहता उसी को हाथ दिखा रहे हो, इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद। अरे वो क्या इत्तेहाद करेगा, वो तो मरकज में बैठा है। उन 9 बदबख्तों को बोल कि घर छोड़ के जाने वालों नया घर छोड़ दो, पुराने घर लौट चलो। खुदा की कसम सहाबा अहले सुन्नत थे, इल्म गैब के मानने वाले थे, हाजिर और नाजिर के मानने वाले थे, हयातुन नबी के मानने वाले थे, औलिया के मानने वाले थे, हुजूर के मज़ार पे चादर चढ़ाने वाले थे, आका का मिलाद मनाने वाले थे, अहले बैत के हाथ और कदम चूमने वाले थे, गुम्बद बनाने वाले थे, मज़ार की ताज़ीम करने वाले थे, तवस्सुल के कायल थे, वसीले के कायल थे, हुजूर के तलवों का धोवन पीते थे, हुजूर के तबर्रुकात का एहतराम करते थे। वो सब हम कर रहे हैं और हम नबी और सहाबा के मसलक के घर में बैठे हुए हैं। लोग हम ही को हम क्या करें, हम तो मरकज में बैठे हुए हैं। वो लोग जो हमसे टूट कर इन गैब के मुनकिर हुए हैं और जिन्होंने देर अलग बना रखी है, उनको कहो छोड़ो वो घर जो 1857 के बाद तामीर किया, छोड़ो वो घर और लौट चलो उस तरफ जो घर छोड़ के तुम आए हो। लोगों को उनको कहना चाहिए, लोग हमें कहते हैं।